براہ راست آپ کو اسلام آباد لے چلیں گے جہاں پہ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کی ملکی سیاسی صورتحال پر اہم گفتگو جاری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جس دن پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت بنی تو پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے، ان کے نمبر پورے نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ آپ نے گلگت بلتستان کے انتخابات میں ان کا شور سنا، پتہ نہیں کہ بڑی بڑی بڑھ کے مار رہے تھے، لاتے چلا رہے تھے۔ ہم نے آپ کو گلگت بلتستان سے کہا، مجھے یاد ہے وہاں پہ ہم جب جلسے کرتے تھے آپ کو کہتے تھے کہ 2/3 اکثریت انشاءاللہ لے کے آئیں گے، ان کا یہاں پہ کچھ نہیں ہے، بس ٹی وی کھیل رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں 2/3 اکثریت ہم نے حاصل کی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں پھر آپ نے نتائج دیکھے، اسی طرح ان کو شکست فاش کیا۔ پھر آپ نے بجٹ کے دوران ان کی بڑھ کے سنی، اس میں بھی ان کو شکست ہوئی۔ ان کی وجہ سے ان کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہم فیٹ اپ کی گرے لسٹ میں چلے گئے تھے اور بلیک لسٹ میں اللہ نہ کرے جانے والے تھے۔ ملک کی مفادات کی قانون سازی کی طرف گئے کہ ملک کو بلیک لسٹ سے بچائے، انہوں نے کہا کہ بل پاس ہی نہیں ہوگا، پاس ہو گیا، ایکسپوز ہو گئے ہیں، پھر ان کو شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق، اس میں بھی ان کی بڑھ کے اور ان کی تقریریں سنی، ٹی وی کھیل رہے تھے، نمبر پورا نہیں ہے، پھر ان کو شکست ہوئی۔ سینٹ میں چیئرمین سینٹ کے خلاف یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے، اس میں بھی ان کو شکست ہوئی۔ ہر قسم کی قانون سازی میں، سیاسی اور پارلیمانی میدان میں 3.5 سال میں ان کو جو رگڑا پڑا ہے، جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے، اس میں قوم نے عمران خان کا ساتھ دے کے، اراکین نے عمران خان کا ساتھ دے کے ان کو شکست فاش کیا ہے۔ اور ایک دفعہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ آ کے بڑھ کے مار رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ان کو ایسی برتناک شکست ہوگی کہ 3.5 سال میں جتنی ان کو شکست ہوئے ہیں وہ بھی آپ بھول جاؤ گے۔ ایسی برتناک شکست انشاءاللہ ان کو ہوگی، اور تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان کی حکومت مزید مضبوط ہو کے آپ کے سامنے آئے گی، اور انشاءاللہ 2028 تک یہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ایک سرکس لگا ہوا ہے اور اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے تقریریں کی ہے، انہوں نے جو دعوے کیے ہیں، جو پریس کانفرنسز کیے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کہ اس سے پہلے ایک اور چیز کہ نہ صرف انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی، بلکہ اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ قوم کی نظروں میں بھی بے نقاب ہو گئے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے عمران خان کو صحیح ثابت کر دیا ایک دفعہ پھر کہ 2018 میں عمران خان نے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، جب ان کے ذاتی مفادات کی بات آئے گی، یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے۔ جس طرح یہ نورا کشتی آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں ایک ہے، اقتدار کے لیے، کرپشن کے لیے، اپنی کرپشن کی دفاع کے لیے یہ ایک ہے۔ تو عمران خان کو ایک دفعہ انہوں نے پھر صحیح ثابت کیا، اور قوم کے سامنے ان چوروں اور لٹیروں کا اصل چہرہ، جو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، پتہ نہیں کہ جو الفاظ ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کیے، وہ بھی آپ نے دیکھا اور ایکسپوز ہو گئے۔ تو میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پرچی چیئرمین بھی پتہ نہیں کہ مارچ کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، ان کو تو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، اور اگر سنجیدہ لیتا ہے تو جس طرح کام پہ ٹانگ رہی ہے یہ سنجیدہ ہے، تو اسی طرح اس کی سیاست سنجیدہ ہے۔ ایک پرچی کو بنیاد بنا کے سیاست میں آ گیا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب بارہ اس کو سنتے ہیں کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، کلو انڈے، درجن آلو کام پہ ٹانگ رہی ہے، مطلب کیا مذاق ہے یار۔ تو جو تقریر نویس اس کا ہے، میرے خیال سے یہ اس کو وہ 3 ایڈیٹس اگر کسی کو یاد ہو، اس میں جس طرح تقریر لکھی گئی تھی، اس کے ساتھ کوئی کر رہا ہے تو وہ الگ کہانی ہے۔ شہباز شریف قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یورپ کو ناراض کر دیا عمران خان نے۔ پہلے تو ان کا بیانیہ تھا نا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اب جب عمران خان نے قیمتیں کم کر دی ہے تو ان کا وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کہتا ہے کہ دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہے، عمران خان قیمتیں کیوں کم کر رہے ہیں؟ ان کو دکھ یہ ہے کہ دنیا میں تو قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہے، عمران خان یہ قیمتیں کیوں کم کر رہے ہیں عوام کے لیے؟ تو وہ بیانیہ تو ان کا ختم ہو گیا، کیونکہ عالمی منڈی کا آج کل یہ خود ذکر کر رہے ہیں، اور ہم جو کہتے تھے وہ آج کل یہ خود کہہ رہے ہیں، لیکن عمران خان نے قومی مفادات اور عوامی مفادات میں قیمتیں کم کر دی ہے۔ اب بیانیہ سنیے کہ عمران خان نے یورپ کو ناراض کیا، عمران خان نے یورپ کو ناراض کیا، عمران خان نے یورپ کو للکارا، عمران خان نے پاکستان کی خودداری کی بات کی، اور اس پہ یہ ناراض ہے اور شور مچا رہے ہیں۔
میں اس کو جواب دینا چلوں کہ اصل میں آپ کا ایشو مقصود چپڑاسی ہے. 375 کروڑ جو اس کے اکاؤنٹس میں آئی پیسے کا اپنی حساب دینا ہے. 1600 کروڑ آپ کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس میں کہاں سے آئے؟ آپ کے پاس وہ وقت کم ہے, آپ کی جگہ جیل ہے. اور جو للکارنے کی بات کی, اب میں قوم کے سامنے وہی الفاظ ریپیٹ کرتا ہوں جو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا. عمران خان نے کہا کہ ہم دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہم نے 7-8 ہزار سیکیورٹی فورسز کے جوان ہمارے شہید ہوئے. ہم آپ کی اس جنگ میں اتحادی بنے. لیکن پاکستان کے قربانیوں کا ذکر کرنے کی بجائے آپ نے پاکستان کو ڈو مور کا حکم دیا, پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا, پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بھی ہم تھے اور دہشت گردی کا الزام بھی لگایا. پاکستان آپ کا اتحادی ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر آپ ڈرون حملے کرتے رہے, معصوم بچے اس میں شہید ہوتے رہے, اور ان ڈرون حملوں سے مزید دہشت گردی میں اضافہ ہوا. اور ابھی آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ یہ عمران خان نے یورپ کو کہا کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. اور یہ پوچھا آگے جا کر کہ جب مودی, فاشسٹ مودی, نئے دور کا ہٹلر مودی کشمیر میں کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال تھا, تب یورپین یونین کدھر تھا؟ تب آپ نے کوئی خط کیوں نہیں لکھا؟ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا, پاکستان دوستی سب سے کرے گا, غلامی نہیں کرے گا. پاکستان کی پالیسی خودداری کے اوپر مبنی ہوگی, اور ایک قوم, خوددار قوم کو خوددار لیڈر مل گیا. اس کے اوپر پورے پاکستانی قوم جشن منا رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا لیڈر ملا جو اقوام متحدہ میں کڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کیا. اور ہمارے اربع مسلمانوں کی دل آزاری جب ہوتی تھی گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے, آپ سب خاموش تھے. ایک عمران خان نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے اندر گونجا, دین کا پیغام گونجا. پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ میں قربانیوں کا ذکر ہوا, دنیا کو بتایا کہ ڈرون حملوں سے کس طرح ہمارے ہاں دہشت گردی میں اضافہ ہوا, معصوم بچے شہید ہوئے. ہم سے پوچھے نا, جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں, ہم سے پوچھے. تو عمران خان نے ہر پاکستانی کی نمائندگی کی, بلکہ کشمیر کے پاکستان کے سفیر بن کے گئے تھے, اور دنیا نے دیکھا کہ عالم اسلام کے ترجمان بن گئے. اسلام و فوبیا کے حوالے سے کہ اسلام تو دہشت گردی کا شکار ہے, اسلام کو کس طرح اپنی دہشت گردی سے جوڑا, اس کے اوپر بات کی. اسلام و فوبیا کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ تقریروں سے کیا ہوتا ہے. آج رشیا سے لے کے کینیڈا کے پرائم منسٹر تک اسلام و فوبیا کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیا یہ جیت نہیں ہے؟ اللہ نے پاکستان کو ذمہ داری دی کہ آج عالم اسلام کی رہنمائی پاکستان کے پاس ہے. کیا یہ آپ کی جیت نہیں ہے؟ آج سے 6 دن بعد تمام عالم اسلام کے رہنما جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. کیا یہ پاکستان کی جیت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ یورپ کو للکارا, اب آپ تو غلام ہو. میں ان کی تاریخ بتاتا ہوں کہ نواز شریف, آپ کو یاد ہے کہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے جب یہ انڈیا گیا تو حریت رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی, اور انہوں نے اپنے کاروباری دوستوں سے ملاقات کی. سجن جندال کو بغیر ویزا کی مری بلایا, مودی کو اپنے نواسے کی شادی پہ بلایا. برکادت نے کتاب میں لکھا کہ مودی سے چھپ کے کیا منصوبہ بندی اور کیا کولمبو میں ملاقاتیں کر رہا تھا. یہ تو نواز شریف خاندان کی اصلیت ہے. زرداری امریکہ جاتا ہے, CIA ڈائریکٹر سے ملتا ہے, کہتا ہے کہ ڈرون حملے کرتے جاؤ. یہ جو پرچی چیئرمین ہے ان کے والد کی بات کر رہا ہوں, زرداری, ڈرون حملے کرتے جاؤ, بے شک پاکستانی مرے ہم سنبھال لیں گے. اور پھر اس کے بعد فضل الرحمان جو امریکہ کو کہتا ہے این پیٹرسن سے ملاقات کرتے ہوئے کہ مجھے خدمت کا موقع دو, ان دو چوروں سے, مطلب زرداری اور نواز شریف سے میں زیادہ خدمت کروں گا آپ کی. تو ان کی یہ اصلیت ہے. جس کی ناراضگی کی آپ بات کر رہے تھے, اگلی دن PM کی تقریر کے بعد ان کا PM کو فون آیا تھا اور پرائم منسٹر کو کردار ادا کرنے کی ریکویسٹ کی تھی انہوں نے یوکرائن کے تنازع میں. تو دنیا بھی خوددار قوموں کی عزت کرتی ہے, دنیا میں بھی خوددار لیڈروں کی اور خوددار قوموں کی عزت ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے آج پاکستان کی پالیسی آزاد اور خودداری پہ مبنی ہے. تو آپ کو تو شرم آنی چاہیے. اور میں اس پہ یہاں سے مجھے یاد آیا کہ میں اپوزیشن کے ان 8 اراکین اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ابھی جو ان کی جو یہ سرکس اور یہ جو 4 پارٹیاں مل کر پھر سے ایک سرکس لگایا ہوا ہے, جو شور مچایا ہوا ہے. انہوں نے 8 اراکین نے پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کے ان کے یہ جو بیرونی طاقتوں کے مہرے بن کے سامنے آئے ہیں,
اور اس موقع پہ سامنے آئے ہیں جب پی ایم نے پاکستان کی خود مختاری کی، پاکستان کی خودداری کی بات کی، قومی غیرت کی بات کی، تو یہ جب چور سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور مہرے بنے ہوئے ہیں، ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اور یہاں تک کہا کہ جب ہم اپنے حلقوں میں جائیں گے تو قوم تو غیرت مند ہے، لیڈر اگر چور ہے، یہ سارے چور اگر تھے، ان کے تو ذاتی اکاؤنٹس باہر تھے نا، یہ تو بات نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے جب قوم کے سامنے جانا ہے تو ہم کس طرح پیش ہوں گے اگر ہم یہ بات کریں گے کہ ہم عمران خان کے خلاف اس لیے کھڑے ہو گئے تھے، اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے قومی غیرت کی بات کی تھی، خودداری کی بات کی تھی. تو آج ان کے پارٹی کے اندر سے بھی جو شور اٹھ رہا ہے، ان کا کل آپ اگر زوم کر کے ان کی تصویریں دیکھے اور ان کی بوکلاٹ دیکھے تو آپ کو ساری چیز کی سمجھ آ جائے گی. تو میں ان کا شکریہ یہاں پہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا. پھر آخر میں اتنا کہوں گا کہ یہ بار ہم نے ان کو دیکھا ہے اور بار ہم نے ان کا شور سنا ہے. انشاءاللہ چند دنوں بعد آپ پھر ان کا رونا دھونا، ان کا شور، الزام لگانا، یہ چیزیں پھر سنیں گے. ہر شکست کے بعد ان کا نیا بیانیہ بن جاتا ہے. یہ چند دنوں بعد آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر آئے گا. لیکن میں بتانا چلوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ ان کو جب شکست ہوگی، چند دنوں کی بات ہے، اور بری شکست ہوگی، پرتا شکست ہوگی، اس کے بعد ان کی پارٹیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی مکمل طور پہ. ان کو پھر سر اٹھانے کی ان میں ہمت ہی نہیں رہے گی. اور اس دفعہ نہ صرف ایوان میں شکست ہوگی بلکہ ان کا جو اس وقت بیانیہ ہے اور پرائم منسٹر صاحب کی خود مختاری اور خودداری اور غیرت کی جو تقریر اور دنیا میں سٹینڈ ہے، اس کے حوالے سے جو ان کا بیانیہ ہے، قوم بھی ان کو ریجیکٹ کرے گی اور قوم ریجیکٹ کر چکی ہے. اسلام آباد سے آپ ملاحظہ کر رہے تھے جہاں پہ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کی ملکی سیاسی صورتحال پر اہم گفتگو جاری تھی. ان کا کہنا تھا کہ اقتدار کرپشن کے دفاع کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں. قوم کے ساتھ ان چوروں لٹیروں کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. پرچیمن بھی مارچ اور تقریریں کر رہے ہیں. مراد سعید کا ایسا کہنا تھا.